لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا دن الحمدللہ ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آج 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن ہے۔ یہ تو جانتے ہیں لیکن جو دوسری بات جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں۔ دوسری بات کیا جانتے ہیں کہ عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے وہ صرف ایک واقعے کی وجہ سے افضل ہے، یہ غلط جانتے ہیں۔ واقعہ کیا کہ اس دن نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دردناک طریقے سے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، اس لیے عاشورہ کا دن افضل ہے۔ یہ غلط، یہ شیعوں والا عقیدہ اور شیعوں والی بات ہم سنیوں میں آ گئی ہے، سن سن کر سن ہو چکے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ عاشورہ کا دن شہادت حسین کی وجہ سے افضل ہے، نہیں، بلکہ ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے بہت سے انبیاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اچھے واقعات، کسی کی توبہ قبول ہوئی، کسی کو اللہ نے نجات دی، کسی کو اللہ نے پیدا کیا، تو وہ عاشورہ کے دن ہی کیا ہے۔ یعنی عاشورہ کا دن بہت پہلے سے ہی افضل اور اللہ کے یہاں برکت والا چلا آ رہا ہے۔ 3-4 واقعات میں بیان کرتا ہوں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکلنا پڑا، وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا تو جنت سے نکلنا پڑا، دنیا میں آئے اور کئی سالوں تک روتے رہے، سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود توبہ کے کلمات سکھلائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھلایا، اس کے ذریعے اللہ سے مانگتے رہے اور توبہ کرتے رہے اور بہت روئے۔ اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی، وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ ابھی تو ہزاروں سال باقی ہیں، امام الانبیاء کو آنا باقی ہے، حضرت حسین کو پیدا ہونا باقی ہے، اس سے پہلے ہی عاشورہ کا دن افضل اللہ نے بنا دیا کہ ہمارے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن اللہ نے قبول فرمائی، تو پتہ چلا کہ عاشورہ کا دن پہلے سے ہی افضل ہے۔ دوسرا واقعہ پیش آیا، اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔
950 سال تک دعوت دیتے رہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات و دن بلایا، دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، اندھیرے میں بلایا، اجالے میں دعوت دی، اکیلے میں تنہائی میں بلایا، سب کے سامنے مجمع کے اندر دعوت دی، اور 1-2 سال نہیں 950 سال تک دعوت دیتے رہے اللہ کے پیغمبر، لیکن 80 یا 82 لوگ اسلام لاتے ہیں۔ 950 سال کی محنت اور 80-82 مرد عورت اسلام لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے نوح بہت ہو گیا، یہ لوگ ماننے والے نہیں، کشتی بناؤ، کشتی بنائی، اور اللہ نے علامت بتا دی، وفارت تنور، ایک تنور تھا وہاں کہ اگر اس سے پانی ابلنے لگے سمجھ جانا یہ الارم بج چکا ہے، عذاب کا وقت آ چکا ہے، میں پوری دنیا کو ختم کر دوں گا، یعنی قیامت، چھوٹی قیامت قائم کروں گا۔ تو ان 80-82 کو لے کر آپ سوار ہو گئے کشتی کے اندر، اور پوری دنیا میں سیلاب آیا، آسمانوں سے پانی برسنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا، پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا، اور 6 مہینے تک رجب کے مہینے میں عذاب شروع ہوا تھا، اور عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو، رجب کا مہینہ شعبان سے پہلے رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، پھر محرم، 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کشتی دنیا میں گھومتی رہی پانی کے اندر، اللہ نے اس کو بچا کر رکھا۔ واستوت علی الجودی، قرآن کہہ رہا ہے جودی پہاڑ کے ساتھ جا کر وہ ٹھہری، 6 مہینے پر طوفان پورا ہوا، اللہ کے پیغمبر اور مسلمانوں کو نجات ملی۔ یہ خوشی کا دن عاشورہ کا دن تھا۔ تو ہمارا ایمان سن ہو گیا ہے، شیعوں والا طریقہ کہ بس سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین شہید ہوئے اس لیے عاشورہ کا دن افضل ہے۔ 2 واقعے ہو گئے۔ تیسرا واقعہ، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ستایا، پیچھا کیا، لمبا واقعہ ہے۔ آپ بنی اسرائیل کو لے کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، سامنے دریا آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر اپنا عصا، اپنی لاٹھی دریا پر مارو، 12 راستے بنے، قوم پار ہو گئی، اللہ نے ان کو نجات دے دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ وہ عاشورہ کا دن تھا۔ ہاں، اسی لیے پیارے آقا جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون، کہ یہودیوں یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا ھذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومون، کہ اللہ کے پیغمبر یہ بہت بڑا عظیم دن ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، فرعون اور اس کے لشکر سے اور دریا سے ڈوبنے سے بچا لیا تھا، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ نے ڈبو دیا تھا۔ تو ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا، فصامہ موسیٰ شکراً، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے آج کے دن روزہ رکھا تھا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے فالوورس ہیں، لہذا ہم بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تھا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں، لہذا ہم روزہ رکھیں گے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے اور کیا فضیلت ہے اس کے اوپر۔ تو تیسرا واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ تو عاشورہ کا دن تو پہلے سے ہی افضل چلا آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، اچانک بغیر باپ کے پیدا کیا، مریم علیہ السلام کے ذریعے فرشتے نے پھونک ماری، حمل ٹھہرا، اور ایک دن کے اندر ہی جو ہے بچہ پیدا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کے ذریعے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ تو یہ 4 واقعات جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں یہ پیش آئے، ورنہ اس کے علاوہ بھی واقعات لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو عاشورہ کا دن تو پہلے سے ہی افضل چلا آ رہا ہے،
لیکن ہماری سنیت سن پڑ گئی ہے، شیطان نے سن کا انجیکشن ہم لوگوں کو لگا دیا ہے۔ تو جب بھی عاشورہ محرم کا مہینہ آتا ہے، عاشورہ کا دن آتا ہے، تو بس یوں سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین شہید ہوئے، اس لیے یہ دن جو ہے بہت افضل ہے اور عظیم الشان ہے۔ ارے اسلام کی تاریخ کا کون سا دن اور کون سا سال خالی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ ہزاروں لوگ شہید نہ ہوئے ہوں۔ ایک محرم سے لے کر ذی الحجہ 12واں مہینہ جو بقرعید کا گزرا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ کوئی کھڑے ہو کر بتائے تو صحیح، کون سا دن اور کون سی تاریخ ہے جو شہادت سے خالی ہے؟ اور ہم لوگ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں ہر ایک کا درجہ ہے۔ سارے انسانوں میں، سارے نبیوں میں سب سے اونچا مقام امام الانبیاء کا ہے، اور پھر ہمارے نبی کے بعد سارے نبیوں کا مقام 1.25 لاکھ نبیوں کا مقام ہے، اور 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد خلفائے راشدین سب سے پہلا مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت علی کا ہے۔ یہ 4 خلیفہ سب کی کیٹیگریاں ہیں، میں کہاں تک گناؤں اسی میں وقت ختم ہو جائے گا۔ حضرت حسین تو بہت بعد میں آتے ہیں، ہزاروں صحابہ کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل اور اس کے اندر دیکھو، جب اس طرح کی بات ہوتی ہے بولے یہ دیوبندی اور بریلی کا مسئلہ نہیں، یہ اہل حق کا، اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، اتفاق والا مسئلہ ہے کہ یہی کیٹیگری، یہی درجہ بندی ہے کہ نبی کا مقام، پھر نبی کے بعد سارے انسانوں میں ان 4 خلفاء کا مقام، پھر 4 خلفاء کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو پیارے آقا نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کا مقام، پھر اس کے بعد بدر والے جو پہلی جنگ اسلام کے لڑنے والے 313 صحابہ ہیں، ان کا مقام، حضرت حسین تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، پھر احد کے صحابہ کا مقام جو 700 صحابہ کرام نے غزوہ احد کے اندر جو ہے جنگ لڑی ہے، اس کے بعد غزوہ خندق کے صحابہ 3000 صحابہ کا لشکر تھا، ان کا جو ہے مقام ہے، اس کے بعد پھر فتح مکہ تک 10,000 صحابہ کی جماعت تھی، فتح مکہ کے اندر جو 10,000 صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، ان کا مقام ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 16 بیوی کی کہانی سے پیش نہیں کر رہا ہوں، کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کی کتاب سے پیش نہیں کر رہا ہوں، قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے صحابہ، تم میں برابر وہ ہو ہی نہیں سکتے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دی، وہ لوگ اور جو بعد میں آئے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فتح مکہ تک تو حضرت حسین 3-4 سال کے ہی ہیں، 4 یا 5 سال کی زیادہ عمر نہیں ہے، اور وہاں بڑے بڑے صحابہ غزوہ فتح مکہ میں شامل ہیں، ان سب کے بعد حضرت حسین کا مقام آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ نے قربانیاں دی، جان مال اللہ کے راستے میں قربان کیا، وہ اور جو بعد میں آئے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر ہم لوگ کیوں شیعہ بن رہے ہیں؟ ہمارے اوپر شیعوں کا جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کی پھوک ہم پر اثر کیوں کر رہی ہے؟ سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کام شیعوں والے کرتے ہو۔ بولے کیسی بات کر رہے ہو؟ بالکل میں جو کہوں گا دلیل کی بنیاد پہ کہوں گا، اور آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم نے جو ہے وہاں مدرسوں میں گھاس نہیں چھیلی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کی جائیں گی، اور حق بات اور صحیح بات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں سے ہمدردی ہے کہ صحیح بات پہنچے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ہم کب تک شیعہ بنے رہیں گے؟ ماتم مناتے کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ بالکل غلط۔ حضرت حسین کا مقام بہت اونچا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہر خطبے میں آپ سنتے ہو سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑے شہید اعظم نہیں ہیں یہ۔ کیوں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ، وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کو بھی، ان کی شہادت بھی، وہ بھی اہل بیت میں سے ہی ہے، نبی کے رشتے میں سے ہی ہے۔ حضرت حسین جیسے نبی کے نواسے ہیں، نبی کے خاندان کے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ شیعوں نہ ہم کو پڑھنا ہے، نہ دین سیکھنا ہے، موبائل اب تو آ گیا، کتنا ایزی ہو گیا، ہر چیز کھٹاک سے مولانا گوگل صاحب بتا دیتے ہیں۔
یوٹیوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن ہم تو شارٹ ویڈیو میں الٹی سیدھی چیزوں میں ہی تو لگے رہیں گے، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ الٹی سیدھی گیموں میں لگے رہیں گے، الٹی سیدھی موویز میں لگے رہیں گے، الٹی سیدھی ویڈیوز میں لگے رہیں گے، جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں سوائے جان مال اور صلاحیت ہر چیز کو ضائع کرنے کے، کوئی فائدہ نہیں، اسی میں لگے رہیں گے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو عجیب و غریب انداز سے شہادت ہوئی کہ کافروں نے پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، ہاتھ پاؤں ناک کان سب کچھ کاٹا گیا، پیٹ چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اور اس کو ایک ہندا نام کی عورت نے چبایا تھا۔ پیارے آقا نے جب دیکھا تو آپ رو پڑے تھے، بہت روئے تھے ہمارے نبی، اور فرمایا تھا عمی سید الشہداء، مسلمانوں آ جاؤ مقابلہ کرو۔ ایک طرف میرے نبی کا فرمان ہے، ایک طرف آج کل کے الٹے سیدھے جو ناچ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، نہ نماز کا ٹھکانہ نہ دین کا ٹھکانہ، بلکہ عیاشی کرنے کے لیے حضرت حسین ملے تھے ان کے نام پر ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ ایک طرف ان کا جملہ ہے، ایک طرف میرے نبی کا جملہ ہے، آؤ مقابلہ کرو مسلمانوں، پھر کہنا کہ آپ کی بات صحیح ہے غلط ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، یہی کہتے ہیں نا ماتم کرتے ہوئے، نماز چھوڑی ہے، پوچھ فجر پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، کم سے کم آج تو پڑھ لیتا، تجھے ناچنا تھا، گانا تھا، اچھلنا تھا، کودنا تھا، کسی اور کے نام پہ کود لیتا، حسین کا نام کیوں بیچ میں لایا؟ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں ہم لوگ غیروں کے سامنے؟ راستہ جام کرنا اور ڈی جے بجانا کہ دل پھٹ جاوے، راستہ جام کرنا، ستانا، لوگوں کو پریشان کرنا، کیا تصویر جا رہی ہے ہماری غیروں کے سامنے کہ ان کے نبی بھی ایسے تھے، حسین بھی ایسے تھے، یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے، راستہ جام کرنے والا ہوتا ہے، شور کرنے والا ہوتا ہے، اور ہنگامہ کرنے والا ہوتا ہے، راتوں کو جاگنے والا ہوتا ہے، ہر جہاں جاتا ہے وہاں سب کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، گندگیاں ان کے یہاں، راستہ جام کرنا ان کے یہاں، لوگوں کو تکلیف دینا ان کے یہاں، کہ کیا میسج دے رہے ہیں ہم لوگ؟ ابھی ناچنا تھا، گانا تھا، اچھلنا تھا، کودنا تھا، کسی اور کے نام پہ کود لیتا، حسین کو کیوں بدنام کر رہے ہو جنہوں نے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی؟ کیا ہسٹری بتائے گا کوئی میرے سامنے آئے تو صحیح۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ حضرت حسین کا واقعہ سناؤ، میں نے کہا کہ جمعہ میں نہیں ہو سکتا، یا تو 2-3 ہفتے پہلے ہم شروع کرتے تو تھوڑا تھوڑا ہوتا، انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے کیا واقعہ پیش آیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، کہ یہ 2 دن اچھل لیے کود لیے، یا حسین یا کیا خاک حسین، نہ چہرے کا ٹھکانہ نہ نماز کا ٹھکانہ، نماز تو فرض ہے، ورنہ پوری لائف دیکھو حسین کی، کیا جو لوگ 10 دن بیان کرتے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے، خرافات اور اختلاف والا بیان کرتے ہیں آ کر، وہ بھی بیان نہیں، 10 دن پروگرام چلتے ہیں، امت کو کرنا کیا ہے وہ بتاؤ نا میرے بھائی، حضرت حسین کی سیرت کیا ہے، ان کی زندگی کا سبق ہم کو کیا ملتا ہے، وہ نہیں بتائیں گے، بس خالی نعرے لگوائیں گے اور مٹھائی تقسیم ہوگی اور بھاگو اور جیب گرم ہو گئی۔ معاف کرنا، صاف بولنے کا عادی ہوں، غلط نہیں بول رہا ہوں، یہ ممبر جو ہے یہ خالی اچھلنے کودنے کا ممبر نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، نبی کی نیابت ہے کہ قرآن و حدیث کی بات یہاں سے پیش کی جائے گی۔ کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے مجھے الحمدللہ، نہ کسی کا کھانا کھائے ہیں نہ کھانا جانتے ہیں اور نہ کھانے کا ارادہ ہے، اللہ ہمارا اللہ ہے، اور اہل حق کی جو ہے زبان اسی لیے کوئی بند نہیں کر سکتا، اللہ سمجھنے کی ہم تمام کو توفیق دے۔ تو نبی کہہ رہے ہیں امی سید الشہداء، میرے چچا سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ جب حضرت حمزہ کو دیکھا تھا کہ اس طرح پورا بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تو کیا فرما رہے ہیں؟ میرے چچا، بولو نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، میرے چچا سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ کروڑوں شہید آئیں گے قیامت میں، لیکن جھنڈا، سرداری کا جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اب بتاؤ، میں ان اچھلنے کودنے والوں کی بات مانوں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، یا نبی کی بات مانوں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرے چچا سارے شہیدوں کے سردار ہیں، حسین بھی ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ شیعوں والا عقیدہ ہے۔ بالکل حضرت حسین کی شہادت بہت دردناک طریقے سے ہوئی، دھوکہ دیا گیا، لیکن ان کی زندگی کا پہلو یہ نہیں ہے، زندگی کا سبق یہ ملتا ہے کہ سر جھکایا نہیں، سر کٹا دیا حسین نے،
سر جھکایا نہیں، سر کٹا دیا حسین نے، باطل کے آگے اپنے آپ کو مٹایا حسین نے، دین کے خاطر اپنے آپ کو مٹایا حسین نے۔ یعنی تلواروں کے سائے میں نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ عمل کر کے بتایا حسین نے، تو وہ شعر بن گیا۔ آپ شعرا کے وہاں جاتے ہو اور ان کی مجلسوں میں ان کو بلاتے ہو، ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہو، ہم تو یوں شعر چٹکیوں میں بناتے ہیں۔ تو خیر، تو حضرت حسین کا زندگی کا سبق یہ ملتا ہے کہ انہوں نے نماز ہی نہیں چھوڑی۔ ہم تو آج فجر نہیں پڑھی ہے بہت سے لوگوں نے، اور آئندہ بھی عصر کا ارادہ نہیں ہے، ارادہ پہلے سے نہیں پڑھنا ہے، جلوس میں جانا ہے۔ یعنی یہ مسلمان ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ بہرحال تو کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ 2 کام کرنے کے ہیں، ہر ہفتے میں بیان کرتا ہوں، یعنی ہر عاشورہ پہ یہ بیان ہوتا ہے۔ ایک تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، جب وہ یہودیوں نے بتایا نا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن کا، تو نبی نے فرمایا صوموا عاشورا وخالفوا فیہ الیہود، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ خالی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، 10 تاریخ کا، لہذا میرے نبی عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی نقل مارنے کو تیار نہیں۔ اتنی بڑی دشمنی ان سے کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ پوری دنیا کا نظام درہم برہم کریں گے یہی لوگ۔ آج بھی دیکھ لو، پورا اکنامک معیشت کو بڑھا دیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تیل کا مسئلہ ہو گیا ہے، گیس کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل، یہودی، یہی تو ہیں۔ اس لیے کہا کہ ان کی مخالفت کرو۔ عبادت کے اندر بھی نقل نہیں چلے گی، مشابہت نہیں چلے گی، اس لیے صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، ایک دن پہلے کا ملا کر 9-10 کا رکھ لو یا 10-11 کا روزہ رکھ لو۔ یعنی میرے نبی تو عبادت کے اندر بھی ان کی نقل اتارنے کو تیار نہیں۔ آج ہم یہودیوں، عیسائیوں، انگریزوں کا کلچر ہمیں پسند آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو KFC اور پتہ نہیں کون سا حرام کھانا جو ہے منہ سے لگ رہا ہے، جہاں جھٹکے سے اور پتہ نہیں کیسے ذبح کیا گیا ہے، بس کلو شعین سب ڈاؤن لوڈ کرو، سب پیٹ میں جانا چاہیے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ ہمارے نبی تو عبادت میں ان کی نقل کرنے کو تیار نہیں۔ آج ہمیں آنکھ بند کر کے ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کا کلچر، ان کی تہذیب سب پسند آ رہی ہے۔ کہاں؟ یعنی پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، بارش نہیں ہو رہی، رات کو اتنا ناچا ہے، راستہ جام کیا ہے، تڑپے، ارے اللہ کے سامنے رو آ کر، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ فرائض چھوڑ کر اور رات کو 12-1-2 بجے تک جگے ہیں اور صبح اوندھے ہو کر پڑے ہیں فجر میں، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ یعنی اتنا کہنے کے باوجود، اور جو یہ کہے گا اگر میں کھڑے ہو جاؤں کہوں بھائی ایسا مت کرو، تو لوگ مجھے منع کریں گے، جسے وہ سب 30 مار کھائیں، سب وہ جتنے سب 30 مار کھائیں اور بولے مولانا جانے دو، مفتی صاحب جانے دو، یعنی ان کو ناچنے دو اور ہم کو بھی پریشان ہونے دو، ہماری رات کا بھی کیا کہتے ہیں وہ بھی جھنڈو بام، رات کے نیند بھی حرام، سب کچھ حرام، لیکن ان کو کرنے دو، ناچنے دو، کیا اکھاڑ لیں گے وہ لوگ؟ اگر محلے میں لوگ کھڑے ہو جائیں، شادی بیاہ میں DJ بجتا ہے، اگر محلے میں لوگ کھڑے ہو جائیں، 10 لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کے ابا کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ یعنی اسلام کے تو ہے ہی منع، لیکن دنیاوی قانون بھی ہے، لیکن یعنی ہمارے اندر وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا، بزدلی اور جو ہے دین سے دوری اور احساس کمتری۔ پھر ہم بہادر، ہاں بالکل بہادر ہیں اپس میں لڑنے کے وقت، 10 روپیہ میرا کسی نے لے لیا، پھر دیکھو روڈ پہ کیسی لڑائی ہوتی ہے، پورا محلہ میں جام کر لوں گا، یہ ہے ہماری پہچان۔ دین کے لیے نہیں، کوئی اگر بول بھی رہا تو اس کا نہیں ساتھ دیں گے، اس کو چپ کرائیں گے، ناچنے والے کو ناچنے دیں گے، خرافات کرنے والے کو خرافات کرنے دیں گے، جو بول رہا ہے اس کو روکیں گے۔ اگر تو اسی کو روکتا ہے نا تو وہ خرافات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، جذبہ ہی نہیں ہے۔ غلط چیزیں ہمارے علاقے میں چل رہی ہیں، غلط چیزیں ہمارے علاقے میں دارو اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، لیکن اس کو بند کراؤ۔ یعنی کیوں چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ یعنی اگر محلہ کھڑا ہو جائے، ہر ایک کے باپ کو بند کرنا پڑے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو ایک تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیا ہے ثواب؟ تو پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام عاشوراء فقال کفارۃ سنۃ، کہ آپ کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عاشوراء کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ملے گا روزہ رکھیں گے تو؟ فرمایا کفارۃ سنۃ، 1 سال کے
کے گناہوں کا کفارہ، 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ 1 دن کا روزہ رکھا، 1 سال کے گناہ اللہ معاف کریں گے۔ اگر کسی کو 1 سال کی ایڈوانس سیلری مل جائے تو 1 سال کی ایڈوانس، یہ سمجھانے آپ کتنا منہ میں پانی آ رہا ہے۔ دنیا کی بات آئی کہ 1 سال کی سیلری مل جائے گی، تو ایسے ہی 1 سال کے گناہ اللہ ایک دم سے مٹا رہے ہیں، 1 دن میں مٹا رہے ہیں۔ اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے 9-10 یا 10-11، 9-10 یا 10-11 یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ آج 10واں ہو گیا، بہت سے لوگوں نے رکھا ہے، رکھنے والے رکھتے ہیں اور مستورات رکھتی ہیں، بہرحال۔ اور دوسرا کام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن عمل کے لیے فضائل میں چلے گی، فتویٰ یہی ہے۔ کیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سنتہ کلہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت کی دل کھول کر کھلایا آج کے دن، عاشوراء کے دن، اللہ اس کے لیے 1 سال کی روزی میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے۔ بولے یہ والا یار مفتی صاحب اچھا بتا رہے ہیں، 1 سال کی روزی میں وسعت مل جاوے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ بولے آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے، 1 دن پہلے یا گزشتہ بتانا چاہیے تھا، ابھی بھی کچھ نہیں گیا ہے، شام تک ابھی دن باقی ہے۔ کیا کہ جس نے اپنے گھر والوں پر کھانے پلانے میں ہر طرح کی چیزوں میں خوب دل کھول کر ان کو کھلایا، اللہ پورے سال کی روزی کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو کھلاؤ، محلے میں شربت بانٹنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیسی لوجک ہے؟ وہ لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اہل بیت، حضرت حسین، ان کے خاندان والے، ان کو تمہارے آج کی شربتوں سے کیا واسطہ؟ شہید تو جنت کے اندر ان کی روحیں میووں میں اور جنت کی جو ہے خوشبوؤں میں وہ گھوم رہی ہیں، انہیں دنیا کے پتہ نہیں کیسے شربت ہیں اللہ ہی جانے، اس سے کیا واسطہ؟ کیا لینا دینا؟ خود ہی کھا پی کے مست، کھچڑا بن رہا ہے وہ بھی کھا گئے، اور شربت بن رہی ہے وہ بھی پی گئے، کیا لینا دینا اس سے؟ ہاں صدقہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو کھلایا جاوے، پیسہ غریبوں کو دو یا کھانا دو یا اناج دو کچا یا کچھ بھی، یعنی آپ غریب کو دے، پھر اس سے آپ نیت کریں کہ بھائی میں نے جو غریب کو دیا ہے اس کا ثواب فلاں فلاں کو اللہ پہنچا دے، یہ ہوتا ہے صدقہ، یہ ہوتا ہے ایصال ثواب۔ یہ شربت خود ہی بنا ہے محلے میں بانٹ رہے ہیں، کیا ہے لیکن؟ اور پوچھو تو کوئی لوجک، کوئی یعنی دلیل ہے ہی نہیں، بس وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے، جب ان کو کہا جاتا بھائی بت پرستی چھوڑو، مورتی پوجا چھوڑو، بتوں کے سامنے شرک کرنا چھوڑو، تو بولے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی ہے، دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے۔ میرے باپ دادا لکڑ دادا سکڑ دادا کیا کرتے تھے، وہ دین نہیں، اللہ ہی نہیں پوچھے گا کہ تمہارے سکڑ دادا کے دین پر عمل کر کے آؤ تو بتاؤ، قرآن و سنت پر عمل کیا یا نہیں، میرے نبی کے طریقے کو اپنایا یا نہیں، قرآن پر عمل کر کے آئے ہو یا نہیں، یہ بتاؤ، یہ پوچھا جائے گا۔ من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، قبر میں سوال ہوگا تیرا رب کون، تیرا دین کیا؟ دین اسلام کو فالو کر کے آیا ہے، دین پر چل کے آیا ہے، کہ دین قرآن و حدیث پر چلنے کا نام ہے؟ کسی باپ دادا کے بنائے ہوئے میرا بھی نہیں چلے گا، میں بھی کوئی دین بنا لوں، عالم ہوں تو کیا ہوا؟ اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر میں کوئی نئی چیز بناؤں گا، اللہ اس کو لپیٹ کے مار دے گا میرے منہ پر۔ کسی عالم کا عمل نہیں چل سکتا، کسی بڑے سے بڑے پیر اور ولی کا عمل نہیں چل سکتا اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو۔ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے، اس لیے یہ لوجک بھی غلط ہے۔ شربت پلا رہے ہیں، کھچڑا بن، ہو کیا رہا ہے؟ کس کو کھلا رہے ہو؟ جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جو ناچیں گے ڈانس کریں گے، ابھی جو ڈھول بجائیں گے، باپ کے مرنے پر بجاؤ ڈھول۔ حضرت حسین ہی ملے تھے، یعنی اتنے سستے ہو گئے حسین؟ پڑھو تو صحیح زندگیاں انشاءاللہ۔ نہیں مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں بتانا چاہیے کہ حسین ہے کون، اتنا سستا ہے، خالی 2 دن بول لے یا حسین تو وہ حسینی بن گئے، اور جو پوری زندگی ان کا طریقہ اپنائے، ان کی سیرت بیان کرے، وہ حسینی ہے ہی نہیں۔ تو یہ قبول ہے بھائی، ہم کو ایسی گستاخی ہم کو قبول ہے۔ اگر نبی کی سنت کو بیان کرنا اور صحیح مسئلہ بیان کرنا یہ گستاخی ہے تو ایسی گستاخی 1000 مرتبہ قبول کرتا ہوں، اور یہ گستاخی 1000 مرتبہ کروں گا اگر اسی کا نام گستاخی ہے تو۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے یہاں جو ہے فیصلہ ہوگا پھر۔ تو آپ دیکھو
پھر تو ایک کام تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، دوسرا کام کیا کہ گھر والوں پر وسعت کرو، خوب اچھا کھاؤ کھلاؤ. چکن اچھے کھانے میں نہیں آئے گا، چکن والے ناراض نہ ہو جائیں. یعنی اچھا کھانا مطلب چکن کھانا جائز ہے، سنت نہیں ہے. میرے نبی اس زمانے میں تھا ہی نہیں. دیسی مرغی کھانا سنت ہے، بکرا کھانا سنت ہے، اور دوسرے گوشت کھانا سنت ہے بڑے کے. تو اچھی چیز ہے. آج ذوق بدل گیا. جب بھی اچھے کھانے کی بات آتی ہے تو چکن کی آئٹم، چکن فلاں 152 جو نام رکھے ہو نا الگ الگ، چکن انگارا، اسی طرح بولنا پڑے گا انگارے کی طرح آواز نکال کر، او فلاں. اللہ معاف کرے، وہ سب نہیں. اچھا کھانا کھلاوے گھر والوں کو بہترین، اور روزہ رکھے. باقی دوسرے سب کام خرافات ہیں. ایک تو تعزیہ ہے کیا؟ اتعبدون ما تنحتون. قرآن کہہ رہا ہے کیا تم اس کی عبادت کرے ہو جس کو تم نے تراشا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یعنی عبادت کا ایک طریقہ ہے. یعنی میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں. آپ چلے جائیے کہاں، کسی مندر پہ چلے جائیے، وہاں مورتیوں پر جو چڑھائے جاتے ہیں اس کی فوٹو لو، اور تعزیے کے سامنے جو ہوتا ہے اس کی فوٹو لو. کیا فرق ہے بتاؤ مجھے؟ خالی نام کا فرق ہے. باقی چڑھائے وہاں بھی چڑھائے جا رہے ہیں، ناریل اور مٹھائی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور یہاں پر بھی ہو رہا ہے. اور یوں کھڑے ہوتے ہیں کہ پیٹھ مت کرنا. تعزیے کے سامنے، مسجد کے سامنے پیٹھ کر رہا ہے، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں، لیکن اس کے سامنے یوں مت ہونا، یوں کھڑے رہنا ادب سے. اور پھر کھڑے کون ہوتا ہے؟ وہ دھونی دینے والا. اس کو پتہ نہیں غسل کا طریقہ بھی معلوم ہے کیا؟ یہ بولنا پڑ رہا ہے میرے بھائی، مجبور ہوں میں. یعنی لوگوں کو بے حسی محلے میں تاریخ دیکھو تو صحیح، پورے سال کہاں پڑے رہتا ہے وہ، نہ چہرے سے مسلمان. میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ اللہ توبہ کی توفیق دے. کسی پر تان کرنا یا کسی کو بدنام کرنا یا کسی کی عزت اچھالنا بالکل مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی تو اللہ نے عقل بھی تو دے رکھی ہے. یعنی پھر عورتیں وہاں کھڑی ہیں، پھر وہ پرچیاں لٹکائی جا رہی ہیں، اپنی منتیں پوری کروائی جا رہی ہیں. کوئی لا کے میٹھا دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے، پھر وہ حضرت جو ہے وہ دھونی دے رہے ہیں. حضرت کا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا. اور فرض نماز پڑھنا کب پڑھی پوچھو تو صحیح، عید بقرہ عید پہ پڑھی یا اس کے علاوہ بھی کبھی پڑھی، کچھ پتہ نہیں. اور وہ بن گئے آج کے کیا، سب کی بلائیں اور علائیں دور کرنے والے، سب کی نیاز دور کرنے والے، یعنی سب کی منتیں پوری کرنے والے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے میرے بھائیو. اللہ سمجھنے، سب سے مجھے ہمدردی ہے. میں یہ انداز تھوڑا ایسا ہے لیکن یہ اس لیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آوے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. تو تعزیہ جو ہے وہ گویا اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو گویا تم پوج رہے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو. کھڑا ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھتا اللہ کے سامنے، مانگتے اللہ سے، لیکن وہاں کھڑے ہو رہے ہیں، وہاں نیاز چڑھائی جا رہی ہے. تو اسی طرح ہوا. اور پھر کیا کہتے ہیں معلوم؟ بولا آپ کو نہیں معلوم. بولا ہم کو نہیں معلوم. بتاؤ کیا ہے؟ بولے اس میں حضرت حسین کی اس کے ساتھ نسبت لگ گئی ہے. اس تعزیے کی حضرت حسین کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم ہو گیا، اس لیے عظمت والا ہو گیا. میں کہوں گا واہ، نسبت لگ گئی. 1400 سال کے بعد یہ لکڑی سے بنا ہوا، 1400 سال کے بعد کاغذ اور پنیوں پتہ نہیں کائے سے بنا ہوا یہ تعزیہ، اس کو حضرت حسین سے کیا تعلق، کیا نسبت؟ ہاں، نسبت اور تعلق حقیقت میں ہوتا، نسبت حقیقی ہوتی. حضرت حسین کا کپڑا ہوتا، ان کے چہرے سے لگا ہوا کرتا ہوتا، ان کے سر کی ٹوپی ہوتی، ان کی قدم کی جوتی ہوتی، میں آنکھوں پر رکھتا، سر پہ رکھتا، ان کے سر کا امامہ ہوتا. ہم پلکیں بچھا دیتے اس کے سامنے کہ وہ آپ کے بدن سے لگا ہوا ہے. واقعی وہاں نسبت حقیقی تھی. لیکن یہ تو 1400 سال کے بعد کا کاغذ کا اور پتہ نہیں کیسے مانگ کر کہاں چندہ کر کے کیسے لایا ہوا تعزیہ ہے، تو اس کو حضرت حسین سے نسبت لگ گئی. یہ جھوٹ ہے، یعنی کوئی کچھ بھی بول لے گا مان لیں گے. ان کا کپڑا ہوتا، ان کی کوئی چیز واقعی نسبت حقیقی ہوتی، ان کے بدن سے لگا ہوا کوئی چیز ہوتی تو ہم اس کو واقعی عظمت اس کی تعظیم کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کو آنکھوں پہ لگاتے اور دل سے لگاتے. لیکن یہ تو بعد میں بنا ہوا تعزیہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ سب خرافاتیں ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسری بات کہ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں. محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں. شادی بیاہ اور کوئی اچھا فنکشن، کوئی جو ہے اچھی تقریب نہیں کرتے. کیوں بولے غم کا مہینہ ہے؟ بھائی غم کا مہینہ کیوں ہے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، ایک ہی جواب تو آئے گا نا، جو آپ کو معلوم ہے. کیا ہے؟ حسین کی شہادت. تو شہادت غم کی چیز ہے. اللہ کے راستے میں جان مال قربان کرنا غم کا سودا ہے. اگر غم کا سودا ہے تو پھر پورے سال غم مناتے رہو. کیوں؟
1 محرم سے لے کر ذی الحجہ کی 30 تاریخ تک پورے اسلام کے 12 مہینے میں کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی مہینہ مجھے بتا دو جس میں لاکھوں لوگ شہید نہ ہوئے ہوں، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اللہ کے ولی لوگ اللہ کے راستے میں شہید نہ ہوئے ہوں، تو پورے سال غم مناتے ہی رہو۔ اور حضرت حسین سے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، حضرت حسین سے، آپ کو حضرت حسین سب سے بڑے تھے تب تو اب میں مان لیتا ہوں، لیکن ان سے بڑے بڑے لوگ، 1 محرم کو فاروق اعظم کی شہادت، گزشتہ جمعہ کا بیان سن لینا، اس سے پہلے کا جو بیان ہوا، 1 محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، حضرت حسین سے بہت بڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ دوسرا نمبر ہے حضرت حسین کا، تو 1000واں نمبر بھی نہیں آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت نے جو لکھا ہے، ان کے علماء نے جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو پھر اگر شہادت غم کی تھی، پورے سال غم مناتے رہو، کیونکہ کوئی تاریخ خالی ہی نہیں ہے اسلام کی جس میں بڑے بڑے لوگ شہید نہ ہوئے ہوں، تو پوری زندگی غم مناتے رہو، پورے کوئی فنکشن نہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں، سب ختم کر دو اور غم مناتے رہو۔ یہ شیعوں والا طریقہ ہے۔ شیعوں نے حضرت حسین اور حضرت علی سے اتنی محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہی کو ہائی لائٹ کر دیا، باقی سب کو دبا دیا۔ آج سنی بھی وہی کر رہا ہے۔ 1 محرم کو کوئی اچھلا ناچا گایا نہیں، اور اس سے پہلے شوال کے مہینے میں بھی آپ کے والد حضرت علی کی شہادت ہوئی، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ ایسے ہی ذی الحجہ کے مہینے میں جو بقرعید کا مہینہ اس سے پہلے گزرا ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی 3-4 ہفتہ پہلے، بیان میں نے اسی دن کیا تھا، 18 تاریخ ہی آئی تھی، کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی بھی بڑے ہیں، حضرت علی بھی والد ہیں حضرت حسین کے، وہ ان سے بڑے ہیں، تو پھر ان کی شہادت پر غم کیوں نہیں منایا ہے نا؟ یعنی پہلی کلاس والے کو تو ایوارڈ دے رہے ہو، جو جس نے 12ویں پاس کی ہے اچھے انداز میں، اس کو کچھ بھی نہیں۔ یہ خالی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو کوئی دن خالی نہیں ہے جو شہادت سے خالی ہو۔ اور دوسری بات کہ شہادت غم کی چیز ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ شہادت اگر غم کی چیز ہوتی تو غم مانگا نہیں جاتا، غم کی تمنا نہیں کی جاتی، لیکن میرے نبی نے شہادت کی تمنا کی ہے۔ آپ فرماتے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاوے مجھے، پھر شہید کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاوے، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ 3-3 4-4 مرتبہ آپ دنیا میں دوبارہ آنے کی تمنا کر رہے ہیں شہادت کے لیے۔ حالانکہ دنیا میں دوبارہ آنا ناممکن ہے، لیکن شہادت اتنی زیادہ آپ کو پسند تھی کہ آپ 3 بار دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو کیا نبی غم کی تمنا کریں گے؟ بری چیز کی تمنا کریں گے؟ یعنی تمہاری بات مانوں یا نبی کی بات مانوں؟ تو شہادت تو نبی کی تمنا، شہادت کی نبی نے تمنا کی ہے، وہ بری چیز اور غم کی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فاروق اعظم نے دعا مانگی تھی، گزشتہ جمعہ کا بیان ہے کہ اللہ تیرے شہر، نبی کے شہر کی موت عطا فرما اور تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، یہ دعا مانگی تھی۔ تو کیا غم کی یعنی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ نہیں، غم کی چیز ہے ہی نہیں، اسی لیے تو فاروق اعظم نے دعا مانگی، یہ اچھی چیز ہے۔ لہذا شہادت کی بنا پر محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن غم کا دن اور غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ بولے اس مہینے میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ سکسیز نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگی۔ واہ، جو دن گناہوں میں گزرا وہ دن برا، جو دن اچھائی میں گزرا وہ دن اچھا۔ دن کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں برا ہو یا اپنی ذات میں اچھا ہو۔ ہمارے کیریکٹر عمل سے تعلق ہے، ہمارا کام عمل جس دن اچھا وہ دن اچھا، جس دن ہم نے اللہ کو ناراض کیا، گناہ کیا، وہ دن برا۔ دن کے اندر سب اللہ کا، دن رات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو کوئی برا کوئی اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے اندر نوست کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے غلط بات ہے یہ۔ اور شادی بیاہ نہیں کرنا، میں تو جو اپنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ تو عاشورہ کے دن نکاح کرنا، اتنی برکتیں آئیں گی تو یعنی اس کا اندازہ نہیں لگا پائے گا۔ اور چلو میں بتاتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں کیا ہوا۔ خود حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح۔ حضرت فاطمہ کون ہیں؟ ہمارے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟
یہ دونوں حضرت حسین اور حسن کے کیا ہیں؟ والد ہیں، والدہ ہیں، پیرنٹس ہیں۔ ان دونوں کا نکاح محرم کے مہینے میں 2 ہجری محرم کے مہینے میں ہمارے نبی نے کیا تھا۔ ہاں اسی لیے شادی سکسیز نہیں ہوئی، حضرت حسین جیسا آدمی پیدا ہوا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ بول سکتا ہے کوئی؟ یہ بول سکتا ہے کوئی کہ بولے جب ہی اسی لیے بولے شادی سکسیز نہیں ہوئی ان دونوں کی کہ حضرت حسین جیسا آدمی پیدا ہوا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یعنی مت ماری گئی ہے، اور اتنا کہہ رہا ہوں پھر بھی نہیں کریں گے، لیکن کرنے والے کر رہے ہیں۔ سب بھول جاؤ، کوئی دن برا نہیں، کوئی مہینہ برا نہیں، سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اللہ کے رسول نے خود ان دونوں کی شادی کروائی اور محرم کے مہینے میں۔ پھر آگے چلیے، آپ کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے 3 ہجری محرم کے مہینے میں آپ نے کیا۔ کوئی بول سکتا ہے کہ وہ بھی سکسیز نہیں ہوئی؟ یعنی مسلمانوں کیوں تمہارا ایمان شیعوں والا کیوں ہو گیا؟ ہم تو سنی ہیں، قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، لہذا وہ لوگ نیت کریں جن کا نکاح نہیں ہوا انشاءاللہ محرم کے مہینے میں کریں گے۔ نیت بھی نہیں کر سکتے یار، اتنا گھبرا رہے ہیں۔ آگے چلو، اب خود نبی کا عمل بتا رہا ہوں۔ 7 ہجری کے اندر محرم کے مہینے میں ہمارے نبی کا خود کا نکاح امی جان حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا محرم کے مہینے میں۔ بولے کوئی اپنی زبان سے بولے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ نبی کا نکاح بھی سکسیز نہیں ہوا، برکتیں نہیں آئی ہوں گی، محرم میں نکاح کیا ہے، غم کا مہینہ تھا۔ نبی نے خود عمل کر کے بتا دیا، محرم کے مہینے میں خود اپنا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے 7 ہجری کے اندر محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اس لیے یہ سب ذہن سے نکال دیجئے۔ ہاں یہ سب خرافاتیں ہیں کہ نہیں محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن نہ دن برا ہے، نہ غم کا مہینہ ہے، نہ غم کا دن ہے۔ شہادت غم کی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لہذا اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اس کو بچاؤ، یہ قیمتی ہے۔ مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا وقت اور مسلمانوں کی کیا مال، یہ بہت قیمتی ہے۔ ہم گناہوں میں، غلط کاموں میں نہیں لگائیں گے، جلسے جلوس میں نہیں، کھڑے ہونا بھی شامل ہونا ہے۔ چوری ایک کرتا ہے، پوری گینگ گرفتار ہوتی ہے۔ 10 لوگوں کی گینگ تھی، اندر مال چرانے ایک گیا تھا، باقی 9 کو بھی پکڑا جاتا ہے، تم بھی ساتھ میں تھے۔ تو ایسے ہی جلوس نکل رہا ہے، وہاں خرافاتیں ہو رہی ہیں، نماز چھوڑی جا رہی ہے اور نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم بھی وہاں کھڑے ہیں تو ہم بھی گویا شامل ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور اللہ کی نوستیں آئیں گی تو پھر کھڑے ہونے والا بھی مجرم ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی مستورات کو روکو۔ کل رات کو نکلنا، میرا پروگرام جمعرات کو ہوتا ہے، میں یعنی پورا گھوم کر کہاں سے مجھے اجیت مل سے یعنی سرسپور ہوتے ہوئے جنرل دواخانے کہاں سے ہو کر آنا پڑا۔ رات کو 12 بج رہا ہے اور عورتیں بھی یعنی گھوم رہی ہیں، اور کیا ہے یہ ہے مسلمان۔ اور پھر بچوں کو حوالے کر دیا ہے محلے میں، پیٹو کہ کیا کرے گا یہ قوم آگے چل کے، کیا کرے گی؟ ان سے کیا امید رکھیں گے آپ؟ ناچنے گانے والے پیدا کرنا چاہتے ہیں، بزدل پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی لعنت ہے اس ماں باپ پر جس کے جوان یہ کر رہے ہیں۔ یعنی کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں بولتے آپ کہ بچوں کو تھما دیا، وہ پیٹ رہے ہیں، محلے میں بجا رہے ہیں، یعنی آگے چل کے ان کو کیا معلوم حسین کون ہے؟ کون بتائے گا؟ کون سکھائے گا؟ کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اور اگر کسی نے بولا نا تو ایسا بول کہ مت بول، جیسے وہ سامنے سب 30 مارخواہ لوگ ہیں، ابھی تجھے ختم کر دیں گے اور تو جہنم میں چلا جائے گا۔ یعنی بولنے والوں کو ایسا آ کے بولے کہ یار جانے دو، مت بولو، جس سے اس کا مطلب 50 لاکھ کا مال کھایا ہوا ہے سامنے والے کا، اور اس سے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ مت بولو۔ ہے کیا؟ اگر ہم پیار محبت سے سمجھاویں محلے کے لوگ بیٹھ کر تو کیا بہت سی چیزیں ختم ہو جاویں۔ کسی کا شادی بیاہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ خرافات کرنے والے پہلے سے ہم سمجھاویں تو اس کا انشاءاللہ اثر پڑے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اور جو عمل بتائے وہ کرنے چاہیے، اور ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو بچاؤ، جلوس میں اور اس میں اللہ کی نافرمانی میں شامل مت ہو، نہ مال لگاؤ، نہ وقت لگاؤ، نہ جان لگاؤ۔ اللہ ہم تمام کو ہماری جان مال کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔